اردو کلاسز میں سننے والے دیکھنے والے تمام احبابوں کا میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم جو ہے کلاس 10th درخشاں کتاب کی چوتھا چیپٹر کٹی ہوئی شاخ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے قمر جہاں نے اس کہانی کو لکھا ہے، سب سے پہلے حالات زندگی ہم قمر جہاں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردوم خیز بزرگ دوار میں ہوئی۔ تو قمر جہاں کی جو پیدائش ہے 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردوم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھا جاتا ہے، مطلب ان کی جو ہے پیدائش جس کو ہم جنم بھومی کہتے ہیں وہی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد جو ہے وہ فرد کی جمع افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی کہتے ہیں پرمپراگت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنل، روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی، مطلب جس سمے وہ پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی، یعنی 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہنامہ صبح نو پٹنہ سے 1986 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی۔ سندروتی مہیلا کالج، جو کہ بھاگلپور میں ہے، SM کالج کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا۔ تدریسی کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، جس کو آپ ٹیچنگ کہہ سکتے ہیں۔ آغاز کا مطلب شروع کرنا ہوتا ہے، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر الشعبہ اردو تک کے عہدے کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کی متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہیں۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانے مجموعے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کتابیں جو لکھی ہے، جو مجموعے ہیں ان کی، جس کا نام ہے پہلا چاڑا گڑھ کی اشاعت جو ہوئی ہے، شائع ہوئی 1983 عیسوی میں، اور دوسرا اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے، اور ایک افسانوی مجموعے یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہیں۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے، مطلب ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، آج بھی یہ کہانیاں افسانے لکھتی آ رہی ہے۔ چلیے کچھ لفظ معنی ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ امتحانات کے اندر اکثر آبجیکٹو سوال کے اندر جو ہے لفظ معنی پوچھا جاتا ہے، جس میں کہ پہلا لفظ قدرے کا معنی ہوتا ہے تھوڑا۔ اس کے بعد باعث کا معنی وضع۔ اس کے بعد اجنبی کا مطلب ہوتا ہے بیگانہ۔ اس کے بعد پنہا کا معنی ہو گیا آپ کا چھپا ہوا۔ بے بس کا معنی مجبور۔ سبک رفتار کا معنی ہو گیا آپ کا سست رفتار، مطلب دھیمی گتی سے چلنا۔ اس کے بعد ہو گیا نحیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، جس کو آپ لاغر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاں ولب کا مرنے کے قریب۔ اس کے بعد ہے شناشا
شناشا کا معنی ہوتا ہے جان پہچان، شناشا کا معنی جان پہچان۔ تصنع، تصنع کا معنی ہوتا ہے بناوٹ یا ریاکاری، دکھاوا۔ باطن، اس کے بعد ہے باطن اندرونی، ایک ہوتا ہے ظاہری باہری، ایک ہوتا ہے سیال مادہ، سیال مادہ مطلب بہتی ہوئی چیز۔ سرد محری، سرد محری کا غفلت، نظر انداز کرنا۔ اس کے بعد ہے دلدار، دلدار کا معنی ہوتا ہے دل رکھنے والا، محبوب۔ اس کے بعد دو اور لفظ اس کے اندر چھوٹ گیا ہے، ایک ہے منحدم، منحدم کا مطلب ہوتا ہے ڈھا دینا۔ ایک لفظ چھوٹ گیا تھا اس کے اندر پرواز، پرواز کا مطلب ہوتا ہے اڑنا۔ قمر جہاں نے ایک کہانی جو ہے لکھی ہے، کہانی ہے کٹی ہوئی شاخ۔ شاخ کا مطلب ہوتا ہے درخت کی ڈالی۔ اس کہانی کے اندر جو ہے شہر اور گاؤں کے بارے میں، ماحول کے بارے میں، رشتہ داریوں سے قرابت، رشتہ داریوں کے بیچ کیسا محسوس کرنا اور رشتہ داروں سے کٹ کے ایک تنہا زندگی گزارنا یہ کیسا محسوس ہوتا ہے، انہی باتوں کو قمر جہاں نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کہانی کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا جو ہے گاؤں میں ہی زندگی گزر بسر کرتا ہے اور گاؤں سے کہیں باہر کبھی گیا بھی نہیں، اور اچانک ان کے دوست احباب ان کو کامنٹ کرتے ہیں، دیکھو کیا گاؤں کی زندگی تم گزر بسر کرتے ہو، باہر کی دنیا جا کے دیکھو کتنی رنگین ہے، کتنی حسین ہے، کتنے اچھے گھر ہیں، کتنے اچھے کاروبار ہیں، مصروفیت ہے لوگوں کا، آنا جانا، لباس، کلچر بہت بہترین ہے، باہر نکل کے تو دیکھو، کیا تم کنویں کے میٹک بنے ہوئے رہتے ہو۔ خدا کا شان دیکھیے کہ اچانک ان کی جو ہے ویزا آئی، پاسپورٹ بنا، ویزا آیا، ویزا آنے کے بعد جو ہے یہ بیرونی ملک کمانے کے لیے سفر کے ارادے سے اب نکلا۔ بیرون کا مطلب بدیش ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہوائی جہاز پہ چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم رنگین دنیا میں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پنکھ ہیں اور میں اڑتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد پھر جو ہے ملازمت لگ جاتی ہے، ان کی نوکری لگ جاتی ہے، کاروبار کرنے لگتا ہے۔ کاروبار کرنے کے درمیان جو ہے ان کو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے ایک روبوٹ مشین کی طرح کام کرتی ہے، مطلب گھر کا کام کرنا، آنا، پھر وہاں سے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد جو ہے ڈیوٹی جانا، گھر آنا، کھانا کھانا، بستر آنا، پھر سو جانا، پھر جانا، مطلب روز روز نہ کسی سے جو ہے دل سے بات کرنا، نہ کسی کے پاس جو ہے اپنے دل کی بات شیئر کرنا۔ یہاں تو سب لوگ بیگانے بیگانے، اپنے تو کوئی نظر نہیں آتے۔ ان کے بعد رشتہ داریوں کی بھی یاد آتی، کبھی والدین کی یاد آتی، کبھی والدہ کی یاد آتی، کبھی دوست احبابوں کی یاد آتی۔ اس زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، فون ہے، واٹس ایپ ہے، ویڈیو کالنگ ہے۔ اس زمانے میں تو صرف خطوط پہ ہی لوگ کا جو ہے سن کے اطلاع ملتی تھی، خبریں ملتی تھی۔ یہاں تک کہ والد صاحب کی علالت کی خبر پہنچی، علالت کی خبر پہنچنے کے بعد پتہ چلا والد صاحب بیمار ہیں، جی بھر کے رو بھی نہ سکا، کوئی دل کا غم خار سننے والا بھی نہیں۔ کچھ دن کے بعد والد صاحب کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ آ بھی نہیں پاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جو ہے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ کماتا تو خوب اچھا شہروں کے اندر، اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی بلڈنگ ہے، اچھا لباس ہے، اچھا مکان ہے، اچھی سواریاں ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے دلوں کا غمخوار کوئی نہیں، ان کا جو ہے حال پریشان حال کو کوئی سننے والا نہیں، ان کے دکھ درد میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آخر کار پھر وہ گھر آتا ہے، جب گھر آتا ہے تو آنے کے بعد پتہ چلا ان کی جو ہے ضعیفہ ماں بھی انتقال کر جاتی، باپ بھی انتقال کر جاتا۔ وہی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد ان کو ایک جھٹکا مارتا ہے، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی مکان کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے میں درخت کی شاخ تو ہوں لیکن میں کٹا ہوا ہوں۔ اسی کہانی کو قمر جہاں نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے تفصیلی انداز میں بیان فرمایا۔
میں آپ لوگوں کے بیچ جو ہے اس کہانی کی تلخیص کو مطلب شارانش کو، شمری کو میں آپ کے سامنے چند الفاظوں میں کتابی شکل میں یوں بیان فرما دیتا ہوں کہ آج کی جدید سائنس اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، مطلب سبجیکٹ وشے بنایا۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے تعلق ہے، جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، مطلب بدیش جاتا ہے۔ روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر بسی ذہنی کرب اور اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت ترجمانی اس افسانے میں بدرضا موجود ہے۔ موجودہ عہد کی سائنس ترقی اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح بھی کیا ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے، جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرضا موجود ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں پھر اب ہم لوگ سوال و جواب کی طرف چلیں گے۔ مختصر ترین سوالات یعنی آبجیکٹو سوال میں ہے۔ پہلا سوال ہے، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ ابھی ہم پڑھے ہیں 1951 اور 52 میں ہوئی۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 اور 52 میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے سید عطاء الحق۔ کیا پڑھے؟ سید عطاء الحق۔ اس کے بعد ہے، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے؟ سمستی پور۔ اگلا ہے، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کون سی کہانی؟ ابھی ہم فوراً پڑھے، کٹی ہوئی شاخ۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ کون سی یونیورسٹی؟ ابھی ہم پڑھے SM کالج، سندروتی مہیلا کالج۔ باقی سوالات ہیں آپ کا مختصر ترین سوالات ہے۔ قمر جہاں کی حالات زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا دیا ہے، آپ ان سے حالات زندگی بخوبی لکھ سکتے ہیں۔ کب پیدائش ہوئی ان کے والد کا کیا نام تھا، کہاں پیدائش ہوئی، کون کون سی کتابیں لکھیں، ان کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ تصانیف یعنی کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی قمر جہاں کی حالات زندگی میں ہم نے پڑھایا ہے، آپ اس سے بخوبی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ اب انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، میٹرک کب کیا، BA کب کیا، MA کب کیا، PhD کب کیا، بخوبی ہم نے پڑھا دیا حالات زندگی، آپ ان سے آپ نوٹ کر کے بہترین انداز میں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔